ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں بھائی کی بیوی اور چچا وغیرہ کی بیوی بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو وہاں ایک آدمی کس طرح ان کے ساتھ رہے۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں رہنے کا پابند فرمایا ہے شرعی طور پر، نہ اکیلے رہنے کا حکم دیا ہے شرعی طور پر، دونوں جائز ہیں، لیکن اللہ نے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر برکتیں رکھی ہیں کہ انسان صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر رہے ایک گھر کے اندر، تو اللہ نے اس میں بے شمار برکتیں رکھی، بے شمار برکتیں۔ کیونکہ اگر یہ انسان اکیلا رہے بہت اچھا، یہاں تک کہ مل بیٹھ کر کھانا کھائے وہی کھانا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا فاجتمعوا، اکٹھے مل کر کھانا کھایا تو اس میں برکت ہوتی۔ تو انسان جب ایک گھر میں رہتا ہے اور وہاں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پردے کا جتنا ہو سکے خیال رکھیں، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اونچ نیچ تو زندگی میں آتی ہے۔ تو الگ بھی رہیں گے میاں بیوی جا کر تو کیا ان کی زندگی میں نہیں کوئی مسائل ہوں گے؟ کیا وہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی ہاں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہن بھائی سب موجود ہوں، سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچ جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انسان سمجھے کہ شرعی احکام پر عمل نہیں ہو رہا اور دل میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور حق تلفیاں ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد انسان الگ زندگی گزار لے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر عطا فرما دے۔ لیکن بھرپور کوشش ہو کہ ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے، بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان مل جل کر زندگی گزارے۔ تھوڑی سی اونچ نیچ آتی ہے، کیا بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ اتنی خیر و برکت بھی رکھی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے اندر کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، ہمیں کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا، تو جائز ہے، جائز ہے۔ اب وہ جائز کام کو فرض اور واجب کا درجہ نہ دیں ورنہ وہ بدعت ہو جائے گا۔ بس آسان سی بات ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو فرض واجب نہ قرار دیا جائے، پھر ٹھیک ہے، پھر کسی کو اشکال نہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا، چلا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، اور جو بیٹھ کر دعا مانگ لے اس کو بھی برا نہ سمجھا جائے۔ جزاک اللہ۔ ایک صاحب نے کہا میرا نکاح ہوا، رخصت ہی نہیں ہوئی، لڑکی والے گھر والے رخصت ہی نہیں دے رہے، لڑکی کہتی مجھے گھر سے لے جاؤ، ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو ایسا کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صورت میں ماں باپ کا خیال رکھ کر چلیں، ہر صورت میں، اس لیے کہ آئندہ زندگی میں شادی شدہ جوڑے میں بالآخر ماں باپ کے سہارا ان کو چاہیے ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا، اس لیے اب ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو بھی لڑکے والوں کو بھی، کہ جوان بچوں کی مرضی کا خیال رکھیں، دونوں طرف۔ جو ماں باپ جوان بچے اور بچیوں کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، ان ماں باپ کو خود سکون نہیں ملتا، نہ بچوں کو سکون ملتا ہے، تو کیا فائدہ ہوا ان شادیوں کا، کیا فائدہ ہوا
ان ساری باتوں کا۔ اس لیے بچے اور بچوں کی پہلے تربیت کی جائے کہ بیٹا شادی کرنے میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 5 چیزیں شادی میں دیکھتے، اور بچوں کو ذہن بنایا جائے نا پہلے۔ نمبر 1 اس کے دین کو دیکھی، دین بے دین تو نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کے اخلاق کو دیکھی۔ نمبر 3 اس کے حسب و نسب کو دیکھی۔ نمبر 3 اس کی شکل و صورت کو دیکھی۔ نمبر 5 مال کو دیکھی۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے لوگ 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اہم چیز دین ہے، اہم چیز دینداری ہے۔ ایسی صورت میں بچوں کا بھی ذہن بنایا جائے، بچیوں کا بھی ذہن بنایا جائے، پھر انشاءاللہ العزیز اس نتیجے پر بندہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ میرا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی والے رخصتی نہیں دے رہے، تو لڑکی کہتی ہے مجھے خود ہی لے جاؤ آ کے، یہ لڑکی پھر بعد میں بسے گی نہیں، پھر ایسی بچیاں بستی نہیں جو ماں باپ کے حکم کے خلاف چلتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا دونوں ہاتھ سے تالی بجے گی۔ ماں باپ آج بہت ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بچوں پر زبردستی کر کے، ان کی مرضی کے خلاف کر کے، اور اگر بچوں کی مرضی کے مطابق دیکھیں مناسب ہے رشتہ تو بچوں کی مرضی کے مطابق رشتہ کرتے، ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ، کوئی بری بات ہو، کوئی گناہ کبیرہ کی بات ہو، تو ایسی صورت میں بچوں کو سمجھا دیا جائے، پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا صورت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا امام صاحب امامت کروا رہے ہوں تو پیچھے نمازیوں پر لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، کچھ کہتے نہ پڑھو، کچھ کہتے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ضرور پڑھیں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے امام کے پیچھے، مقتدی پر بھی فرض ہے، لہذا جو مالکی، شافعی، حنبلی ہو وہ پیچھے نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، لہذا اب یہ غور سے سننا بھی واجب ہے۔ لہذا جو حنفی ہو وہ پیچھے نہ پڑھے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں جب امام اونچا پڑھ رہا ہو اور پیچھے یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو مکروہ تحریمی کام کرے گا۔ شدید اختلاف، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں حق پر ہیں، سارے ائمہ حق پر ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے احادیث، دلائل، آیات موجود ہوتی ہیں، اس لیے سارے حق پر ہیں، ان کی اپنی ذاتی مرضی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کھل کر بات کر لی۔ چنانچہ ہمارے جامعہ شفیہ میں تمام اساتذہ حدیث جو حدیث پڑھاتے ہیں آخری سال میں، وہ یہ چاروں مذاہب پڑھاتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، سارے اماموں کے مذاہب کو پڑھاتے ہیں، ان کے دلائل دیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیوں راجح ہے، اور کھل کر کہتے ہیں سب حق پر ہے، سب حق پر ہے۔ اس لیے جو اپنے مسلک کے مطابق پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا اس کو برا نہ کہے، وہ حق پر ہے، اور جو پیچھے نہیں پڑھ رہا حنفی اس کو بھی برا نہ کہے، وہ بھی حق پر ہے۔ یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ہر ایک کا حق پر ہے، نہیں، میں نے تو اس خاص مسئلے کی بات کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ بعض کھیل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں ممانعت آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جیسے انہوں نے لکھا کہ جس شخص نے شطرنج کھیلی تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ جی اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ ضعیف روایت بعض حدیث کی کتب میں موجود، ٹھیک، لیکن اس سے اس وقت کراہت زیادہ ثابت ہوگی جب انسان شطرنج وغیرہ میں کھیل کر حقوق العباد، حقوق اللہ سے غافل ہو جائے، نماز کا پتہ نہیں، فلاں کا پتہ نہیں، فلاں کا پتہ نہیں، حقوق ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، اور جو فرائض ہیں زندگی کے وہ چھوڑ چھاڑ کے شطرنج کھیلنے میں لگا ہو۔ اس کے لیے بہترین کتاب ہے، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کھیلوں کے بارے میں،
تو ایک بہترین کتاب ہمارے جامعہ شفیہ کے سابق استاد الحدیث تھے دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث بنے حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، سارے کھیلوں کے بارے میں لکھا۔ انہوں نے وہاں اصول ذکر کیے، آپ سب اصول ذہن میں رکھنے ہیں، ایک دم بات کھل جائے گی سامنے، کہ ہر وہ کھیل جس سے کوئی حلال جائز مالی فائدہ ہو، جسمانی فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، وہ کھیل جائز ہے۔ جس کھیل سے کوئی جسمانی فائدہ، حلال مالی فائدہ، کوئی علمی فائدہ ہو، وہ کھیل جائز ہے۔ اور جس کھیل کے اندر کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، اس کا مقصد بھی کوئی نہ ہو، تو وہ جائز تو ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن مؤمن کی جو شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب پورے تمام کھیل جو ہے نا، آپ بڑے آرام سے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، بڑے آرام سے۔ لیکن اگر کوئی کھیل جائز ہو، اس سے جسمانی فائدہ ہوتا ہو، لیکن اس میں جوا آ جائے، گیمبلنگ، قمار بازی اس میں آ جائے، وہی حرام ہو جائے، وہی ناجائز ہو جائے، وہ کوئی بھی کھیل ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میرے عزیز ہیں جو سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے، جب ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں، اور کہتے ہیں جتنے فرض ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھنے کی بات ہے، اور دوسرے لوگوں سے سن کر بندہ اپنا علاج شروع کر دے نا، مختلف وہ چینل وہ ویڈیو، وہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، ہاں میں نے یوٹیوب میں کلپ دیکھا، اس نے کہا تھا یہ بیماری، اب یہ بندہ یوٹیوب پہ نا بیماریوں کی کلپ دیکھنا شروع کر دے نا، تو آدھی سے زیادہ بیماریاں تو اس کو خود اپنے اندر محسوس ہوں گی، اور پھر ان سب کی دوائیوں کو استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ جلدی خبر میں چلا جائے۔ اس لیے بڑی توجہ سے انسان اپنے جسم کے بارے میں بڑا محتاط ہے، جسمانی بیماریوں کے بارے میں بڑا محتاط ہے، بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ہر حکیم کے پاس نہیں جاتا، ہر ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ انسان پتہ بڑا ہوشیار ہے، اس نے بتایا کہ وہ فلاں حکیم صاحب بہت اچھے ہیں، الٹی سیدھی دوائیاں نہیں دیتے، وہ فلاں ڈاکٹر ہے بڑا وہ تیز دوائیاں نہیں دیتا، بڑا اچھا تشخیص کرتا ہے، اس نے کہا اس سے سنا، تو پھر جا کر ہاں وہ میرے جو ہے نا فلاں ڈاکٹر ہے بڑا اچھا، اب یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے، جا کر علاج کرواتا ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ انسان اپنے جسم کے علاج کے بارے میں جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں جاتا ہے، اور پھر وہیں جاتا رہتا ہے۔ اس کو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے اس کے ابا جی کو کیا بیماری تھی، ابا جی کو شوگر تھی کہ نہیں، ماں کو شوگر تھی کہ نہیں، اور بلڈ پریشر ماں کو رہتا تھا کہ نہیں، باپ کو، پھر ان کے خاندان میں کون کون سی بیماریاں ہیں، کن دوائیوں سے اس کو بندے کو الرجی ہے۔ فیملی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی ساری ہسٹری اس کے ذہن میں ہوتی ہے، ٹھیک، اس کو پتہ ہے اس کو کبھی نزلہ زکام فلو وغیرہ ہو جائے نا، اس کو تھوڑی سی ہلکی پھلکی دوائی دے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ اور اجنبی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، پیٹ میں درد ہو رہا، اب وہ جو فیملی ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہے پچھلے ہفتے بھی یہ آیا تھا، میں نے اس کا معائنہ کیا تو کچھ نہیں تھا، 2 ہفتے پہلے بھی آیا تھا، مہینہ پہلے بھی آیا تھا، اس کو ساری پہلی ہسٹری معلوم ہوتی ہے۔ اور کسی اجنبی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا آپ، پیٹ والے کے پاس پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پہلے اچھا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ ٹیسٹ کروائیں، یہ ایکس رے کروائیں، پہلے آپ کے ہزاروں روپیہ خرچ کرے گا، پھر اس کے بعد دوائی لکھ کر دے دے گا انشاءاللہ۔ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائے وہ یہ کام نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو سب کچھ پہلے پتہ ہے۔ ہم جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے
قابل اعتماد انسان سے رجوع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں چلتے، بالکل روحانی علاج کے سلسلے میں بھی قابل اعتماد کے پاس جائیے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کتنی سی بات ہے، اور اس کے لیے آسان ترین بات پتہ کیا ہے؟ کیسے پہچانے قابل اعتماد ہے؟ اس کے اپنے اعمال اور اس کے باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عمل کر لے، نہیں ہے تو اس کے پاس نہ جائے، بالکل نہ جائے۔ جس طرح جسمانی طور پر آپ طرح طرح کی چیزیں سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی ہر طرح سے سن کر عمل نہ کریں۔ اب میں سنت مؤکدہ کا جواب دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کو، جن اعمال کو ان کی تاکید بیان فرمائی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کو پڑھنا لازم ہے۔ نہ پڑھنا سنت مؤکدہ یا سنت مؤکدہ پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید نہیں بیان فرمائی اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ پڑھ لیں گے ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا، بہت آسان سی بات۔ میں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کو نماز کے علاوہ بھی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا تم جب کھانا کھایا کرو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، یہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ منع کر دیا نا سختی سے۔ اب دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مؤکدہ، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے بغیر عذر کے گناہ ہوگا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ساری زندگی کیا ہو، کبھی نہ چھوڑا ہو، جیسے تہبند باندھنا، دھوتی باندھنا۔ اب تہبند باندھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہبند باندھی، کبھی شلوار نہیں پہنی۔ اگر کوئی تاکید بھی نہیں فرمائی کبھی تہبند ضرور باندھو، لہٰذا تہبند باندھنا سنت غیر مؤکد ہے۔ اگر آپ دھوتی باندھ دیں گے سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، کبھی کبھار گھر میں پہن لیا کریں کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے، نہیں پہنیں گے گناہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قابل اعتماد شخص سے پوچھیں یہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے، اور قابل اعتماد شخص سے سن کر، اگلی بات توجہ سے، قابل اعتماد شخص سے سن کر پھر یوں کہنا فلاں کہتا ہے یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بس یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی عرض کیا کہ اپنی جان کے بارے میں جب ہم اتنا محتاط ہیں تو ہمیں اپنے روح کے بارے میں بھی اتنا محتاط ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی ادارہ نام لکھا ہے کہ ایک ادارے کے تحت قرضہ 15-20 لاکھ روپے دیا جاتا ہے بغیر سود کے، تو کیا یہ لینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر سود کے قرضہ مل رہا ہے لہذا لے لوں؟ نہیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے تو لے لیں، قرض سے بچنے کی کوشش کریں حتی المقدور اپنی زندگی۔ ہمارے تو بعض اکابر ایسے ہیں، مشائخ ایسے ہیں، ساری زندگی 1 روپیہ نہ کسی سے قرض لیا نہ دیا، کہتے قرض نہیں، نہ لیا ساری زندگی۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض ایک ایسی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے لگتے تھے کسی صحابی کا تو پوچھتے تھے اس کے ذمہ قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر وہ صحابہ پاس ہوتے، وہ کہتے نہیں ہم قرض ادا کریں گے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے پورا قرض ادا کریں گے؟ وہ کہتے جی پورا قرض ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کوئی اتنی اچھی چیز ہوتی نا تو ایسی باتیں نہ ہوتی۔ اس لیے زندگی میں قرض سے ہر صورت بچنے کی کوشش کریں، ضرورت پڑ جائے تو پھر جائز طریقے سے بغیر سود کے اگر قرض مل رہا ہو تو وہ لینا جائز ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ بس سود لیتے جاؤ، سود دیتے جاؤ، قرض لیتے جاؤ، بس ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ فلاں 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 فلاں، سارے حرام کا، سارے حرام کا۔ اس لیے قرض لینا بھی پڑے تو حلال طریقے سے،
یہ کہتے ہیں غیر مسلم ممالک میں ہوٹل میں کام کرنا پڑتا ہے تو وہاں بس اوقات شراب بھی بیچنی پڑتی ہے، تو کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو واقعی ایسا ہے، وہاں تو جتنے مسلمان ویٹر وغیرہ کام کرتے ہیں وہ کھانے کے ساتھ شراب بھی سپلائی کرتے ہیں۔ وہاں تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ حرام کام ہے، یہ حرام کمائی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی سے منع کیا کہ شراب کے ساتھ 10 بندوں کے ذمہ داریاں بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ 10 کے 10 حرام کام میں مبتلا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، شراب کے لیے نچوڑنے والا، رس نچوڑنے والا، وہ بھی اسی طرح گناہ گار ہے، اس شراب بنانے والا وہ بھی اسی میں شمار، یہاں تک کہ فرمایا وہ شراب کو اٹھا کر لے جانے والا وہ بھی پورا گناہ گار ہے، حالانکہ پینی کا اٹھا کر لے جانا، اور فرمایا پلانے والا وہ بھی گناہ گار، پینے والا وہ بھی گناہ گار، جس کے لیے بیچا جائے وہ بھی گناہ گار، جس نے بیچا وہ بھی گناہ گار، جس نے خریدا وہ بھی گناہ گار، پی نہیں رہا۔ اس لیے بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی گناہ میں پورا مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہو اور رزق حلال کی کوشش کی جائے، اللہ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں انسان کے واقعے کے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو جب اپنے دل و دماغ میں شدید ترین گھبراہٹ پریشانی ہو تو اگر خیال بار بار آئے اس واقعے کا تو پریشان ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم جانی نقصان میں، مالی نقصان میں، جان کے نقصان، مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، پیسوں کا نقصان، اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم کامیاب انسان، ہدایت یافتہ انسان کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ پریشانیوں میں رہتے ہوئے، بھوک کی حالت میں، خوف کی حالت میں، نقصان جانی مالی نقصان کی حالت میں بھی اب ہم اپنے آپ کو ہدایت پر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے نسخہ بتایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آسان الفاظ میں عرض کروں، کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنی بڑا دکھ ہو، کتنا جانی نقصان ہو جائے، کتنا مالی نقصان ہو جائے، یہ بندہ اس حالت میں صبر کرے، اللہ کے خلاف کوئی بات نہ کرے، کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ اس کی یہ ساری کیفیت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ شرط کیا ہے؟ صبر، اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ ہونے دے، بس گناہ نہ ہونے دے، ایک اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے خلاف زبان نہ کھولے، اور پھر بندوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، تو اللہ ان کیفیات میں اس ساری کیفیات کو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب مشکلات آئیں تو انہوں نے کیا دعائیں مانگی، وہ دعائیں مانگے انسان، جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے وہاں کلمات سکھائے، اچھا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے والا بھی اللہ ہی تھا، اچھا وہاں جا کر کلمات سکھانا ان کو نکالنے والا بھی اللہ ہی تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی نے پہنچایا تھا، حالات خود ہی اللہ نے بنائے تھے، وہاں سے نکال کر بھی اللہ نے دکھایا، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سبق دیا نا کہ ہمیں مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی مسئلے میں مفتی صاحبان نے کوئی فیصلہ کیا، اس پر عمل درآمد ہو گیا، لیکن بعد میں کسی فریق کی نظر ثانی کی درخواست کرنے پر فیصلہ تبدیل ہو گیا، تو پھر کیا اس کے مطابق عمل کروانا ہے عمل؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے مفتی حضرات کے سامنے بات کی ہے نا، اعتماد کر کے، انہوں نے پہلے فیصلہ سنا دیا، بعد میں پھر نظر ثانی کرنی پڑی، انہوں نے پھر غور و فکر کیا، مفتی حضرات نے، اور فیصلہ بدل گیا، اب ایمان رکھیں اس بات پر کہ وہ دیانتدار لوگ ہیں، عالم ہیں، مسئلہ بدل سکتا ہے، لہذا آپ پھر ان کے کہنے پر عمل کریں، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر انسان کاروبار میں پیسے نہ لگائے اور جائیداد خرید لے، اس سے ماہانہ آمدنی ہو، تو کیا وہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی گھر لے لیتے ہیں، اس کو کرائے پر دیتے ہیں، اس سے آمدنی ہوتی ہے، جائز ہے، وہ آمدنی جائز بالکل۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا کہ دنیاوی زندگی میں کیا ہر مسلمان کو تکالیف، مصائب اور کا آنا ضروری ہے، یا ساری عمر عیش و عشرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح یہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ اس بندے کی زندگی میں غم ہی غم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی عیش و عشرت والی ہو جائے، یہ سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لے، نعمتیں ملنا، عیش و عشرت کی زندگی ہونا، کبھی بیمار نہ ہونا، کبھی نقصان نہ ہونا، یہ کامیاب انسان کی نشانی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ پھر میں الفاظ دہراتے ہیں، تھوڑے سے آسان کریں۔ ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، خوش بس سب خوشیاں خوشیاں، غم کوئی ہو ہی نہ، تکلیف بھی کوئی نہ آئے، بیمار بھی، کبھی بخار بھی نہ ہو، کبھی دانت میں بھی درد نہ ہوا، اتنی لمبی زندگی 50-60 سال کی، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب زندگی کی نشانی نہیں ہے۔ اب دوسرا جملہ بھی غور سے سنیں۔ ایک شخص بیمار اور شروع سے لے کر اب تک بیمار، دوائیاں کھا کھا کے ساری زندگی میں دوائیاں کھاتا رہا، بیوی بیمار، بچے بیمار، کاروبار میں نقصان، مالی نقصان، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری تکلیفیں اس کے اندر۔ اللہ کے نزدیک یہ ناکام انسان نہیں ہے۔ دو جملے ہو گئے۔ اب اللہ کے نزدیک کامیاب انسان کون ہے؟ میں آیت پڑھتا ہوں سورہ احزاب کی، اللہ نے کیا بتایا؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزاری، اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ساری پریشانیاں، دکھ وغیرہ سب ٹھیک ہے نا، لیکن یہ حرام کام تو نہیں کر رہا، میں کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہا ہوں، ہاں کسی کو تکلیف تو نہیں، گناہ کے کام تو نہیں کر رہا نا، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہے۔ ساری دکھوں مصیبتوں کے ساتھ یہ اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہے۔ اور اگر ساری زندگی کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی تکلیف نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، حلال حرام کی وہ پرواہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے نزدیک ناکام انسان ہے۔ میں نے کھل کر بات کی، بہت کھل کر سوال کا جواب دیا، کوئی بول بول بات نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ جس حالت میں رکھے، ہم نے اس حالت میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ، گناہ نہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتے رہے، بس یہی کامیاب زندگی۔ یہ انہوں نے مشاجرات صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے صحابہ کی زندگی کے بارے میں نا جو باتیں ہو گئی، پتہ یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا عربی کا جمعے میں، اس میں وہ ایک حدیث پڑھتے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ ترجمہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو صحابہ کے بارے میں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔
لا تتخذوهم غرضا من بعدی، تم ان کے بعد نشانہ مت بنانا میرے بارے میں. بلا صحابی میں یہ تھا، بلا لڑائیاں ہوئی، بلا نہیں تھا، بلا نہیں تھا، بلا نہیں. مشاجرات صحابہ کی لڑائیاں، صحابہ کے اختلافات، ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہ لے، گمراہی ہے. ہاں تحقیق کے جو اساتذہ پڑھاتے بتاتے سمجھاتے تاریخ ہے وہ آپ مطالعہ کریں تاریخ کے نقطہ نظر سے، کبھی ان پوچھے بھی نہ. اچھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں سوال بھی نہ کریں، کیوں؟ مزہ لینا ہے، معلومات لینی ہے تو اساتذہ سے پڑھیں، کتابیں پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن، اب آگے بڑا خوفناک جملہ ہے حدیث کا جو جمعے میں پڑھتے ہیں، ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے یہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے. بہت خوفناک جملہ ہے، اس لیے بہت بچ کے رہے. نام پوچھیں گے مزہ مت لیں مشاجرات صحابہ کا سوال، وہ سوال بھی ایسے کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. خلفاء راشدین کے ساتھ مہدیین کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جی یہ حدیث میں آیا، یہ حدیث میں لفظ ہے کہ خلفاء راشدین کے بارے میں خلفاء راشدین المہدیین، یہ لفظ حدیث میں موجود. ہدایت یافتہ، مہدیین کا معنی ہدایت یافتہ، تو صحابہ سارے ہدایت یافتہ. ایک صاحب نے کہا چہرے کے دونوں طرف میں جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں ان کو بھی کم از کم 4 انگل رکھنا ضروری ہے، یا سائز کی مقدار سے داڑھی کے وہ بالیں جو سامنے ہوں. جی نہیں، یہ 3 طرف، یہاں کے بھی 4 انگل بال، 4 انگل ایک مشت، 4 انگل یہاں سے بھی، ادھر سے بھی 4 انگل، ادھر سے بھی 4. اور یہ جو رخسار ہوتا ہے، رخسار جس کے نیچے ہڈی نہیں ہے، اس پر جو بال ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے، کٹوانا چاہیں کٹوا لیں، رکھنا چاہیں رکھوا لیں. تو داڑھی کی جو حد، داڑھی کی حد ذہن میں رکھیے گا. یہ جو کان میں ہم کان کے پاس ہاتھ لگائیں نا، یہاں ابھری ہوئی ہڈی ہے، ابھری ہوئی ہڈی، یہ ابھری ہوئی ہڈی داڑھی میں شامل ہے. نائی کو بھی بال کاٹتے وقت نا یہ کہہ دیں وہ اس ہڈی سے نیچے سے اس طرح نہ پھیرے، مشین نہ پھیرے، یہ داڑھی میں شامل ہے. تو یہ ابھری ہوئی ہڈی سے لے کر ادھر ابھری ہوئی ہڈی تک یہ سارے داڑھی کے بال، اور یہ ہونٹ کے نیچے والے بال یہ بھی داڑھی میں شامل. بعض لوگوں کے یہاں بال ہوتے ہیں، بعض کے نہیں ہوتے. تو یہ سارا ہونٹ کے نیچے داڑھی کے بال، اور ایک ہونٹ کے کنارے سے لے کے ادھر نیچے یہ داڑھی کے بال، یہ داڑھی کے بال. اور پھر یہ جو نرم ہڈی یہ نیچے انسان کی گردن کی ہڈی جو ابھری ہوئی ہے یہاں تک تھوڑی تک، اس کے جو بال ہوں وہ داڑھی میں شامل. تو میں نے ساری طرف کے بال بتا دیے. ایک صاحب نے کہا کہ کوئی کلمہ یا دعا جو بندہ ہر وقت پڑھتا رہے جس کی برکت سے خوف غم وغیرہ نہ آئے، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ خوف اور غم کی کیفیت ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انسان پڑھتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں وہ انسان پڑھتا رہے. اس کے لیے مناجات مقبول کا مطالعہ رکھیے، انشاءاللہ العزیز بہت سی دعائیں سامنے آ جائیں گی. ایک صاحب نے کہا کہ کیا کسی معاملے میں 2 فریق ہوں تو ان کو صلح کروانا کیا خیر کی چیز ہے؟ فیصلہ کروانا، صلح کروانا یا مصالحت کروانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. انما المؤمنون اخوة، سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، تم ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. تو صلح کروانا اس طرح کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں، بات چیت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کی جائے، تو صلح کروانا یہ عبادت ہے. ایک صاحب نے کہا ایک ہی مسئلے میں ایک سے زیادہ دارالافتاء سے فتویٰ لینا کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں دونوں سے لے لیں، کوئی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. لیکن
3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں بیک وقت دے دی. اب کسی نے سمجھایا ہے حنفی 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائے تو ہو جاتی ہیں. اب دوسرے سمجھاتے ہیں وہ فلاں مکتبہ فکر والوں کے پاس جاؤ، وہ 3 کو 1 کہتے ہیں، ان سے مہر لگوا لو. یہ ساری زندگی بیچارہ حنفی جو ہے نا یہ گناہ ہی کرتا رہے. میں نے جواب دے دیا. اگر 2 دارالفتہ ایک ہی اعتماد کے قابل ہوں، آپ ان میں سے کسی سے فتویٰ لے لیں، اس پر عمل کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لڑائیاں نہ کریں. اور اگر دوسرے مسلک کا ہے، اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک کے مفتی صاحبان کے پاس جا کے فتویٰ لینا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے کہا چہرے پر موجود داڑھی ہوتی ہے، اس کے بالوں کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے یا اوپر سے پانی بہا دے کافی ہے؟ جی اس کے لیے نا فقہا نے 2 لفظ لکھے، میں اس کو آسان کر کے بتاؤں گا. ایک ہے لحیہ کسہ، کاف کتاب والا سا گول ہا کا لحیہ کسہ گھنی داڑھی، اور ایک ہے لحیہ خفیفہ ہلکی داڑھی. اب میں اس کی نشانی بھی بتاؤں جو فقہا نے بتائی کہ اگر باہر سے آپ دیکھیں تو اندر سے کھال نظر آئے تو یہ ہے لحیہ خفیفہ. اگر باہر سے دیکھیں اندر کھال نظر آئے تو یہ ہے ہلکی داڑھی. اس میں کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور جہاں داڑھی کے بال گھنے ہوں، اندر سے کھال نظر نہ آتی ہو، جیسے بال نظر کی گھنی داڑھی ہوتی ہے، تو اس میں داڑھی کے اوپر پانی بہانا فرض ہے، اندر کھال تک جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں. ہاں خلال کرنا سنت ہے، اور اگر پہنچا دے خوب پانی رکھ کے اندر تک پہنچا دے بہت اچھا. لیکن فرض کیا ہو کہ گھنی داڑھی ہو تو پھر اسی صورت میں اس کے اوپر بالوں پر پانی بہائیں گے، اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں. اور اگر ہلکی داڑھی ہو یعنی اندر سے کھال نظر آ رہی ہے تو پھر اس حصے پر پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم کسی شخص کے مکان کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بیانہ دیتے ہیں، تو کیا بیانہ دے کے وہ گھر کا مالک شمار ہوگا؟ کیونکہ صرف بیانے کے اوپر بھی آگے مکان بیچ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ. بیانہ جو اصل میں بیع آنا، یعنی آپ کسی گھر کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ 50 لاکھ کا 75 لاکھ کا گھر ہے، آپ اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ بھائی میں خریدوں گا بس یہ آپ لے لو. تو شرعی حکم یہ ہے، آج کل ہمارے یہاں بڑی مصیبتیں ہیں، وہ کسی اور کو بیچ دیتا ہے، بیانہ دے کر کسی اور کو بیچ دیتا ہے، یہ ناجائز ہے. اب یہ مالک ہی نہیں بنا، کیسے بیچ سکتا ہے؟ ایک دوسری بیماری ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ بیانہ کھا جاتے ہیں. یہ بیانہ اگر بیع نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں شرعی طور پر یہ 5 لاکھ واپس کرے اس کو. یہ نہیں ہے اس نے خریدا نہیں میں بس کھا لوں گا بس ٹھیک ہے ایسے کھاؤں گا، نہیں، اس کو واپس کیجیے. اگر بیع نہ ہو اس کو واپس کیجیے، آپ کا حق نہیں. اور بیانہ لے کر اگلے آگے کو گھر بیچ دینا یہ سراسر ناجائز، اس لیے کہ کبھی مالک ہی نہیں بنے. ایک صاحب نے کہا کیا جامع شفیع میں رشتے کروانے کا کوئی شعبہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے، انہوں نے باقاعدہ یہاں معہد ام القریٰ یعنی مسجد کے سامنے جو دفتر ہے اس میں باقاعدہ جامع شفیع کی طرف سے ایک شعبہ بنا ہوا ہے، اس کے ناظم انچارج ہیں، باقاعدہ فارم بنا ہوا ہے کہ آپ کو کس طرح کا رشتہ چاہیے، آپ کے اپنے قواعد کیا ہیں، وہ جمع کروا دیتے ہیں. جمع کروانے کے بعد پھر وہ جو ذمہ دار ہیں وہ فارموں میں تلاش کرتے ہیں 3 4 5 رشتے جو مناسب ان کی شرائط کے مطابق ہوں، وہ فارم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی اب آپ رابطہ کر لیں اور ہماری ذمہ داری ختم. اچھے ہیں برے ہیں کیا آپ ہی آپ تحقیقات کریں. تو الحمدللہ جامع شفیع نے باقاعدہ یہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ شعبہ، اللہ حضرت کو جزائے خیر دے.
ایک صاحب نے کہا بعض لوگ اگر کسی قسم کی عبادت کرنے میں اپنے گھر کے بجائے صرف مسجد ہی میں جی چاہتا ہو تو پھر ان کو صرف مسجد میں کیا جائے یا فرض نماز کے علاوہ باقی گھر میں کرنا چاہیے عبادت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھنا ہے بندہ چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے میں مسجد میں کروں، جی چاہتا ہے گھر میں کروں، نہیں، اپنے جی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا۔ یہ میرا جی چاہتا نہیں، آپ کا جی چاہتا ہے بہت اچھا، لیکن دیکھیے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگر ہے تو کر لیں بہت اچھا، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اپنی جی پر نہ عمل کریں، اپنی خواہش پر چاہت پر عمل نہ کریں۔ اب انہوں نے جو پوچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز گھر میں ادا کرتے تھے، سنت اور نفل، فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، سنت اور نفل گھر میں ادا فرماتے تھے، اور فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، تو اپنے گھروں میں آپ سنت نفل پڑھیے، فرض یہاں پڑھ لیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے گھر کی طرف گیا نا تو بس پھر لگ جاؤں گا کسی کام میں، فرض میری سنت فرض پڑھ کے سنتیں وغیرہ چھوٹ جائیں گی، پڑھ نہیں سکوں گا، تو مسجد میں پڑھ لیجیے، جائز، مسجد میں پڑھ لیجیے، لیکن گھر میں پڑھ کر آئے۔ اب مثال کے طور پر میرے بہت سارے شاگرد بیچارے اس مسئلے میں بہت پھنسے، بیچارے بہت پھنسے بیچارے، انہوں نے نا اپنے آپ کو متقی بنایا، شاگردوں نے، امام خطیب تو بڑا متقی ماشاءاللہ، وہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتا تھا، نفل بھی گھر جا کے پڑھتا تھا۔ اب کچھ دیر گزری نا تو ساری مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ شور مچانے لگ گئی، یہ امام صاحب نہ سنتیں پڑھتے، نہ پہلی سنتیں پڑھتے، نہ بعد کی سنتیں پڑھتے، شروع ہو گئے۔ وہ بیچاروں کو مسجد سے نکلنا پڑا، اور بعض تو پہلے آ کے بتا دیتے، ان کو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو، جا کے مسجد میں پڑھ لو تاکہ لوگوں کو بدگمانی نہ آئے، بدگمانی نہ آئے۔ تو اس لیے دیکھنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ، کہ جی میں نے تو جی حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، وہاں گھر میں پڑھ کر آنی، بہت اچھا، پھر مسجد سے نکال دیں گے سارے، وہ کہیں گے امام صاحب تو سنتیں پڑھتے ہی نہیں، فرض پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بعد کی بھی سنتیں نہیں پڑھتے۔ تو وہ بدگمانی سے بچنے کی یا تو پھر مقتدیوں کا ذہن بنایا جائے، مقتدیوں کا ذہن بنایا بھائی سنت یہ ہے اور میں گھر میں سنتیں پڑھ کر آتا ہوں، باقی جا کر گھر میں پڑھتا ہوں، اس لیے آپ حضرات اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، بس ذہن صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ خودکشی کرنا حلال ہے، جائز ہے، تو اس کا جواب یہ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، یعنی اس بارے میں فقہاء کا اختلاف۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے لیکن کوئی معروف شخصیت اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے تاکہ اس کے عمل کی گناہ کی تائید نہ ہو، تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن خودکشی کرنے والے کا آخرت میں عذاب بڑا عجیب و غریب بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو آخرت میں بھی اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا زہر کا، وہ پیے گا مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مر جائے گا، پھر پیے گا، پھر مر جائے گا، جہنم میں اس کی سزا یہی ہے ہمیشہ۔ پھر حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ اپنے پیٹ میں کوئی چاقو وغیرہ مار کے چبھو کر مر جائے تو حدیث میں آتا ہے یتوجع فی بطنہ، وہ اسی طرح جہنم کے اندر نا چاقو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، گھونپتا رہے گا، گھونپتا رہے گا، یہی سزا اس کی۔ اللہ نے جان دی ہوئی، خودکشی کرنا حرام، سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اس طرف آئے تو اس کا ذہنی علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔
جی انہوں نے پوچھا کہ آپ خودکشی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر خودکشی کرنے والا مؤمن ہے، خودکشی کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اگر خودکشی کرنے والا مؤمن ہے تو بالآخر اپنی سزا بھگت کر اللہ اس کو جنت میں لے آئے گا ایمان کی وجہ سے، اس لیے خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس کی دعائیں مغفرت بھی کریں گے اس کے لیے۔ جی موسم ذرا سخت ہو رہا ہے، یہ پھر آئندہ کے لیے کر لیجیے، ٹھیک ہے حضرات۔